انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 17 کی طرف۔ روح کے تار چھیڑنے ہوں گے، عشق دھیمے سروں کا راگ نہیں۔ تابین موبائل کان سے ہٹا کر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ہاشم جلد ہی یہاں پہنچنے والا تھا۔ تابین مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر ہال میں آئی۔ ہال لان چاروں طرف مہمان بکھرے تھے۔ وہ نیچے آئی تو اس کی نظر حسن افندی پر پڑی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے اور اس وقت سب مہمانوں سے مل رہے تھے۔ تابین مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ ہیلو بابا جان، وہ محبت سے کہتی ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہیلو بیٹا جی۔ حسن افندی نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسے ہیں بابا جان؟ اس نے جدا ہو کر مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لیں کہ کیسا ہوں۔ حسن افندی نے اس کا سر تھپک کر کہا، بہت ہینڈسم بابا جان۔ تابین شرارت سے مسکرائی۔ حسن افندی بھی مسکرا دیے۔ نازلی تیار ہو گئی۔ نازلی کا ذکر کرتے ہوئے حسن افندی کے لہجے میں نرمی اتر آئی تھی۔ جی بابا جان تیار ہے اور اپنے کمرے میں ہے، تابین نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اور حسن افندی جلد ہی میں جا کر مل لوں اس سے، حسن افندی کہہ کر آگے بڑھے، پر تابین نے ان کا بازو تھام لیا۔ ابھی نہیں بابا جان، کچھ وقت میں نیچے آ جائے گی، پھر مل لینا آپ اس سے، ابھی مجھ سے باتیں کریں۔ تابین اس کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی اور اس نے حسن افندی کو اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ حسن افندی اس کا گال تھپک کر مسکرا دیے۔ چلیں ذرا اپنے ہونے والے داماد سے تو ملنے۔ تابین انہیں لیے امتل افندی سے بات کرتے جمال آغا کی طرف بڑھی۔ حسن افندی کا دل پرسکون تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ آج ان کی پیاری بیٹی کی زندگی کا اہم دن تھا اور ان کی بیٹی کی خوشی میں ہی ان کی خوشی تھی۔ محفل عروج پر تھی۔ جمال آغا اور تابین ہنسی مذاق میں لگے تھے جب امتل افندی ان کی طرف آئی۔ تابین جا کر نازلین کو لے آؤ، منگنی کی رسم ادا کرنی ہے، وہ عجلت میں بولی۔ اوکے مما، تابین نے کہا تو امتل افندی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ دل تھام کے رکھنا، وہ جمال آغا کو دیکھ کر شرارت سے بولی۔ اور اچھا، وہ خباثت سے مسکرایا اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر، دل کیا، آج تو سب کچھ تھم جائے گا ڈیئر، یہ وقت، یہ فضا، وہ مگن سا بولا اور آج وہ جیت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی بات پر تابین ہنس کر پلٹی تھی، تبھی نظر ہاشم پر پڑی جو ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور لمبے ڈاک بھرتا حسن افندی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تابین کو وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، اس لیے تابین کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ اس کا اتنا تھکا ہونے کے باوجود اس کے بلانے پر جہاں آ گیا تھا۔ تابین کو مگن سا سامنے دیکھ کر پا کر جمال آغا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ آج اپنی نظروں کے سامنے ہاشم خان کو خاک ہوتا دیکھے گا، آج پہلی بار اس کے فخر سے سر کو جھکائے گا۔ یہ سوچ ہی اسے ہوا میں اڑا رہی تھی۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا اس کے منظر سوچ کر ہی اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جاؤ نازلی کو لے آؤ، اس نے ہاشم کی پر نظریں جما کر تابین سے کہا۔ تابین نے نظر پھیر کر اسے دیکھا۔ پہلے میں اپنے ہیرو سے ملوں گی، پھر تمہاری ہیروئن کو لے آؤں گی مسٹر جمال آغا۔ تابین اس کا شانہ تھپک کر مسکراتی ہوئی ہاشم کی طرف بڑھنے لگی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاشم سنجیدہ سا حسن افندی کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہیلو ینگ مین۔ حسن افندی نے مسکرا کر اسے دیکھا پر دوسری طرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، ہاشم نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنوز اسی لہجے میں کہا۔ حسن افندی کو اس کے انداز بدلے ہوئے لگے تھے۔ وہ دوستوں سے ایکسکیوز کر کے ہاشم کو اشارہ کرتے ایک طرف ہوئے جہاں مہمانوں کا رش نہیں تھا۔ سر، میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، ہاشم نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا بات ہے ہاشم خان، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ حسن افندی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاشم کے انداز انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاشم نے پھر بھی ان سے کہا، سر میری بات آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سننی ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہاشم نے ارد گرد ایک نظر ڈالتے چبا کر کہا، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ حسن افندی کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہ منگنی نہیں ہوگی۔ ہاشم نے اپنا غصہ ضبط کرتے انہیں دیکھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میری بیٹی کی انگیجمنٹ روکنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ حسن افندی ایک دم غصے سے لال ہوتے دبی آواز میں بولے۔ میں پورے ہوش میں ہوں سر، ان سے پرسکون انداز میں کہتے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیپر نکالا، پھر حسن افندی کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ الجھتے کہہ کر انہوں نے پیپر تھام لیا۔ آپ کے سوال کا جواب۔
ہاشم سپاٹ انداز میں بولا۔ حسن افندی نے نظریں جھکا کر پیپر کھولا۔ جیسے جیسے نظریں پیپر پر دوڑائی ان کا دل لرز اٹھا، ہاتھ کپ کپائے تھے۔ انہوں نے لال آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس وجیج شخص کو دیکھا جس نے ایک پل میں ان کی دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ یہ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ زبان نے ساتھ نہ دیا۔ دیکھیں سر، میں آپ کو سب بتا دوں گا، پر فی الحال اس فنکشن کو روک لیں۔ میں اتنے لوگوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا، پلیز۔ ہاشم نے انہیں دیکھ کر نرمی سے کہا۔ حسن افندی شاکڈ کھڑے تھے، جبکہ اس بات پر ہاشم کے پیچھے کھڑی امطل افندی آندھی کی طرح آگے بڑھی، پھر جڑ سے حسن افندی کے ہاتھ سے نکاح نامہ کھینچا اور اس پر نظر دوڑائی اور پھر اونچی آواز میں چلا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ واہ ہاشم خان واہ، تماشا بنا کر کہتے ہو تماشا نہیں لگا سکتے؟ اب تو تماشا لگے گا اور دنیا دیکھے گی، امطل افندی تنزیہ بولی۔ ہاشم نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا کہ یہ تو اصلیت اس بے غیرت لڑکی کی اور اس کی بار اب انہوں نے حسن افندی کو دیکھا۔ امطل بیگم، حسن افندی نے دبی آواز میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ کہاں سننے والی تھی۔ بس حسن، آج میں خاموش نہیں رہوں گی، دیکھ لیے آپ نے اپنی لاڈلی کے رنگ منہ کالا کر آئی ہے، وہ اس ہاشم خان کے ساتھ، وہ چلا کر کہتی مہمانوں کے بیچ آئی۔ سب حیران اور پریشان انہیں دیکھ رہے تھے۔ تابین جو ہاشم سے ملنے آئی تھی، امطل افندی کے چلانے پر کچھ فاصلے پر ہی اس کے قدم تھم گئے تھے۔ اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹا تھا، جبکہ جمال آغا کے چہرے پر سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ کر پھینکی تھی۔ آپ سب کو بریکنگ نیوز سناتی ہوں۔ وہ سب مہمانوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ نازلی، حسن افندی اور ہاشم خان نے نکاح کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، جس لڑکی کی آج منگنی ہے وہ پہلے سے نکاح کر کے بیٹھی ہے۔ وہ نکاح نامے کو لہراتے ہوئے اعلان کرنے والے انداز میں تنزیہ مسکرائی۔ امطل بیگم، حسن افندی نے ان کی طرف بڑھ کر سختی سے اس کا بازو تھام کر انہیں روکنا چاہا۔ مجھے خاموش کروانے سے کچھ نہیں ہوگا حسن، اب تو آپ کی بیٹی حرکتوں پر دنیا بولے گی۔ وہ غصے میں لال ہوتی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر بولی، گندی ماں کی گندی بیٹی، مردوں کو پھنسانا تو ان کا شوق ہے، آج تو ہاشم خان ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ امطل افندی زہر اگل رہی تھی۔ ہاشم دانت پیس کر ان کی طرف بڑھا، اب میں نازلی کے لیے آپ کی زبان ایک لفظ نہ سنوں، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں، سمجھی آپ؟ وہ ضبط سے چبا کر آہستہ آواز میں گرایا۔ امطل افندی اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھ کر ڈر کے مارے دبک کر پیچھے ہوئیں۔ فی الحال ان کی زبان پر تالا لگ چکا تھا، پر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ تابین کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ مجسمے کی طرح کھڑی ہاشم کو دیکھ نازلی کے حق پر بولتا دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جمال آغا کا حال بھی تابین سے کم نہ تھا۔ حسن افندی سر جھکائے کھڑے تھے۔ حال میں مکمل سکوت چھایا تھا۔ نوری، اچانک حسن افندی کی اونچی آواز گونجی۔ ایک طرف ڈر کے ماری کھڑی نوری خود پر قابو پاتی آگے بڑھی، جا کر نازلی کو لے کر آؤ۔ ان کے برف کی طرح ٹھنڈے لہجے نے سب کے دل دہلا دیے تھے۔ نوری کانپتی آواز میں جی کہتی، دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی، جلدی سے وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اوپر سے آ کر اس نے نازلی کا کمرہ دروازہ کھولا۔ نازلی باجی، اس نے آہستہ آواز میں پکارے میں نظر دوڑائی۔ نازلی کہیں نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا، پر وہاں بھی نہیں تھی، تو پھر جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ نازلی باحیاس انہیں بالکنی میں داخل ہو کر پکارا۔ نازلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نوری نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ منہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر آگے بڑھی اور نازلی کا ہاتھ جھٹک کر منہ سے دور کیا اور اس کی ہتھیلی سے گولیاں زمین پر گری تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نوری نے زمین پر گری گولیوں کو دیکھ کر ہانپتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتی نوری، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، نازلی نم آواز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اتنی شدت کے ساتھ بھی وہ نوری کو بالکل اجڑی ہوئی لگی۔ اس کی بات پر نوری نظریں جھکا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ جس بات سے وہ ڈر رہی ہے، وہ بات نیچے ساری محفل کو امطل افندی چیخ چیخ کر بتا چکی ہیں۔ نوری کے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ تھامے اور پھر نظر اٹھا کر اس حسن کی ملکہ کو پیار سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نازلی باجی، یہ کہتے نوری کی آواز لڑکھڑائی۔ نازلی نے اسے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ نوری اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو حسن صاحب نے نیچے بلایا
نیچے بلایا ہے؟ نوری آہستہ آواز میں بولی۔ کیوں؟ نازلی نے ڈر کر پوچھا۔ ہاشم بھائی آئے ہیں۔ نوری کا اتنا کہنا تھا کہ نازلی کے جسم سے جان نکلی۔ آج اس کے لیے قیامت کا دن تھا، آج اس سے حساب کتاب لیا جانے والا تھا، پر اللہ کی نہیں دنیا والوں کی عدالت تھی، جہاں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گی، اور اگر کہنا بھی چاہے گی تو اس کی کہاں سنے گا؟ بس اسے مجرم قرار دے کر سزا سزنا دی جائے گی۔ اگر آج وہ یہ گولیاں کھا کر نہیں مری تھی تو اسے لوگوں کی بدلتی نظروں نے اپنوں کی بے رخی مار ڈالنے والی تھی۔ دونوں صورتوں میں آج اس کی موت لکھی تھی۔ یہ جواب موت ملنے والی تھی، اور اس سے اس کا جسم فنا نہ بھی ہوتا تو اس کی روح ایسے اندھیروں میں جکڑی جانے والی تھی کہ جہاں پھر روشنی کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ وہ کانچ سی گڑیا جانے یہ سب کیسے سہ پائے گی؟ نازلی باجی، نوری نے اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر اسے پکارا۔ ہوں۔ نازلی نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ ہاں چلو۔ اس نے نظریں جھکا کر نوری کے ہاتھ سے اپنے کانپتے ہاتھ نکالے، پھر منہ پر پھیر کر مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی۔ نوری نے اداسی سے اس کی پشت کو دیکھا، اور اس وقت چھوٹی سی نوری سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے پاس جادو ہوتا تو وہ اپنی نازلی باجی کو یہاں سے لے جاتی، نیچے کھڑے ان بے حس لوگوں سے اس شہزادی کو بچا لیتی، لیکن کاش وہ ایسا کر پاتی۔ نازلی بالکنی سے نکلی، نوری بھی اداس اس کے پیچھے گئی۔ نازلی نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ کچھ پل پہلے جس گھر میں فضا ہنگامہ برپا تھی، وہاں اس کا مکمل سکوت چھایا تھا۔ نازلی دوپٹہ ہاتھ میں لے کر زور سے مٹھیاں پیچھے پھر قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی ویسے ویسے اسے محفل میں موجود لوگ نظر آنے لگے۔ تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوپٹے پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی، اور کچھ دور اسے وہ شخص نظر آیا جس کی نظریں اس پر تھی، پر نازلی کا دھیان اس پر نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے حسن افندی پر تھا، جن کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ ان کے چہرے کے تاثرات نہ دے سکی۔ اس وقت اسے اپنے بابا جان کے علاوہ کسی کی فکر نہ تھی۔ وہ انہیں سب بتا دے گی، پر وہ اس کی بات پر یقین کریں گے؟ کیا وہ اس کی بات سنیں گے بھی کہ نہیں؟ ہاشم نے اس گڑیا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ سیاہ مغرور آنکھیں تھم سی گئیں۔ ہاشم اسے نظروں میں اتار رہا تھا، اس سکوت بھرے ماحول کو نازلی کی جویلری اور چوڑیوں کی کھنک توڑ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر اس نے یہ سب نہ چاہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پر اس کا جنونی عشق آج اسے اس مقام تک لے آیا تھا جہاں وہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ پیچھے ہٹنا اس کے لیے ممکن تھا۔ اس گڑیا کو کھو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سب حالات کے باوجود اس کے ضدی دل کو وہ لڑکی چاہیے تھی، ہمیشہ کے لیے۔ مگن انداز میں نازلی کو دیکھتے ہاشم کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ پتھر کا مجسمہ بنی لڑکی جو اس کی دیوانی تھی، اس کے لیے یہ برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ جو شخص جسے اس نے پوجا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کو اتنی محبت، اتنی چاہ، اتنی حق سے دیکھ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس دل پھڑپھڑانے لگا، پر آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا۔ جانے یہ خاموش درد چھلکاتی آنکھوں وہ آگے کیا گزرے گی۔ بابا جان ان سے کچھ فاصلے پر رکی۔ نازلی نے انہیں لڑکھڑاتی آواز میں پکارا۔ حسن افندی ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹے، ان کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ نازلی، حسن افندی نے ملزم آواز میں گھرا کر ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ نازلی نے نگاہیں پھیر کر اس شخص کو نہ دیکھا، بس خوف سے نیلی آنکھیں باپ کے چہرے پر جمی تھی۔ بابا جان، اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نازلی، نہ نازلی، وہ اونچی آواز میں دھاڑے۔ نازلی سہم کر پیچھے ہوتی خوف سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے آج تک اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ ہاشم سے نازلی کی حالت برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے نازلی کی طرف قدم بڑھائے۔ امتل افندی نے اس کا راستہ روک لیا۔ باپ بیٹی کی وہ بات کرنے دو، وہ تب کر دبی آواز میں بولی۔ نازلی سے حسن افندی کے ایسے برتاؤ پر امتل افندی کو حوصلہ ملا تھا، تبھی ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور مٹھیاں پینچ کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف نازلی اس کی باتوں کو انجان باپ کو بازو تھام کر بولی، بابا جان پلیز پہلے میری بات تو سن لیں۔ اس نے اپنے لہجے کو کچھ حد تک مضبوط کیا۔ حسن افندی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ محفل میں موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تھے، پر سب کی نظریں بول رہی تھیں، کچھ آنکھیں دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھیں، جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ کچھ نظریں افسوس سے اس لڑکی پر
جمی تھی تو کچھ آنکھوں میں اس کے لیے دنیا جہاں کی نفرت تھی، ہاں یا نہ؟ حسن افندی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ ناظرین نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ سچ بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چاہ نہ تھا۔ ہاں، اس نے حسن افندی کو دیکھ کر مدھم آواز میں کہا۔ باپ کی زرد صورت دیکھ کر نیلی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پر اگلے پل حسن افندی کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور ناظری کا چہرہ گھوم کر رہ گیا۔ وہ اس جھٹکے سے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے کو تھی۔ ہاشم اس شاخ سے نکلا، امطل افندی کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر نازلی کو تھاما۔ یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ پہلے تو حیران رہ گئے، پھر ہاشم کو نازلی کے ساتھ دیکھ کر ایک دم سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہاشم نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کے منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ ہاشم نے لب پینچھ کر نازلی کو دیکھا، جس نے تکلیف سی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ ہاشم نے تپتی نظریں اٹھا کر حسن افندی کو دیکھا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ وہ غصہ ضبط کرتے چبا کر بولا۔ اور کس نے حق دیا ہے؟ آپ ہم باپ بیٹی کے بیچ میں بولے۔ ناظری نے ایک دم روتے ہوئے ہاشم کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بابا جان ہاشم کو اگنور کرتی وہ باپ کی طرف پلٹی۔ وہ گمسم سے پیچھے ہوتے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر ناظری کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے ان کی طرف قدم بڑھائے، پر امطل افندی ایک دم ان کے بیچ میں آ گئی۔ بڑی محفل میں باپ کی عزت کو رول چکی ہو اور آپ کیا انہیں زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہتی ہو؟ امطل افندی غصے سے چلا کر بولی اور ان کی بات پر ناظری کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ جو بے شرمی تم نے کی ہے نا، اس کے بعد تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے، پر تم میں شرم نام کی تو چیز نہیں ہے۔ ہوں، جس کی ماں تم سے اور کیسی کام کی امید کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے نفرت میں ہاتھ تھاما اور نکاح نامہ ناظری کے منہ پر مارا۔ ناظری نے دکھتی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ بڑی ماما، میں غلط نہیں ہوں، اس نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا، پر امطل افندی نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، سمجھی؟ تم جیسی آوارہ لڑکی میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ تم جیسی بے غیرت نہیں۔ امطل افندی طنزیہ مسکرا کر بولی۔ ناظری کا دل چھن سے ٹوٹا، اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ بڑی ماما پلیز، وہ کانپتی آواز میں بولی، اور اس کی بڑی ماما کہنے پر امطل افندی کو آگ لگی۔ اگلے پل اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی اپنا فرض سمجھتے ہوئے امطل افندی نے اس کے محملی گال پر اس شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ نازک سی لڑکی گڑیا کی مانند زمین پر گری تھی۔ اس جھٹکے سے اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا، بال کھوٹ کر چہرے پر بکھرے، کلائی زور سے زمین پر لگنے سے چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھی تھیں۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ کتنے ہی پل ہل نہ سکی۔ امطل افندی بھی ایسا بس کرنے والی نہ تھی۔ انہیں نازلی کی طرف بڑھتے دیکھ کر دور ایک کونے میں کھڑی نوری منہ میں ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی۔ بس ہاشم کی دھاڑنے نے امطل افندی کے قدموں میں زنجیریں ڈالی تھیں۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ جتنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لوگ اسے اتنا ہی اکسا رہے تھے۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو وہ چلا اٹھا۔ لمبے ڈاک بھرتا وہ نازلی کی طرف آیا، زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر دوپٹہ اس کے گرد لپیٹ کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھیں۔ اب اگر کسی نے نازلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ لوگ؟ وہ امطل افندی کو دیکھ کر گرایا اور جو کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گور رہی تھی۔ ہاشم نے نرمی سے نازلی کا سر سہلایا۔ نازلی ٹوٹی بکھری سی اس کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاشم ان کو، خبردار، چلو اٹھو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے نازلی کا چہرہ اوپر اٹھا کر لبوں کے کنارے سے خون صاف کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ آنسوؤں سے بھیگی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ان سب حالات کا سبب ہوتے ہوئے بھی جانے کیوں وہ شخص اس وقت نازلی کو اتنے لوگوں کے بھیڑ میں اپنا ہمدرد لگا تھا۔ مجھے بابا جان سے بات کرنی ہے، وہ ہچکی بھر کر بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہاشم کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے محبت سے ان نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، پر وہ آنکھیں تو دریا بنی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہیں یوں ایک ساتھ دیکھ کر امطل افندی کے تن من میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لو جی، اب بھری محفل میں ایسی بے شرمی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ گپیں ہانکتے لوگوں نے کم تماشا دیکھا، اب پوری فلم دکھاؤ سب کو، امطل افندی استہزائیہ انداز میں بولی۔ وہ امطل افندی تھی جو زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی تھی، تبھی زہر اگل کر حسن افندی کی طرف بڑھی۔ میں کہتی ہوں نکال باہر کریں حسن اس بدکردار لڑکی اور اس کے یار کو۔ تہذیب بھلا کر امطل افندی نے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے اور ان کی بات پر نازلی تڑپ کر ہاشم سے دور ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تیزی سے چل کر حسن افندی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔